آج ہم سرگودا سے واپس جہلم کی جانب سفر کر رہے تھے۔ آتے ہوئے میں نے بچوں سے ایک سوال کیا کہ یہ جو ہم سفر کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کتنی فورسز، کتنی قوتیں ہیں جو ہمارے اس سفر کے دوران ہمارے اوپر، خاص طور پر جب ہم گاڑی میں سفر کر رہے ہیں تو انٹریکٹ کر رہی ہیں، ان کے اثرات آ رہے ہیں۔ تو باتوں میں دو چیزیں بالکل سامنے آئیں۔ ایک ہے فورس آف فرکشن، شاید اسے اردو میں مزاحمی قوت بھی کہتے ہوں، ممکن ہے اس کا کوئی اصطلاحی معنی اور بھی لیتے ہوں۔ اور ایک قوت ہے گریویٹیشنل فورس، یعنی زمین کی وہ قوت کہ جو ہمیں دوبارہ زمین کی طرف کھینچ رہی ہے۔ اور ایک تیسری قوت بھی ہے، اور وہ اس گریویٹیشنل پل کو بیلنس کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہم زمین کے اوپر ہیں۔ آپ نے یقیناً یہ تجربہ بھی کیا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ جب ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے نا، تو گاڑیوں کو بہت احتیاط سے چلنا ہوتا ہے، اپنی رفتار کو کم کرنا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس گیلی زمین پر اور ہلکی گیلی زمین پر وہ جو مٹی پڑی ہوتی ہے نا، اڑ اڑ کے، وہ مٹی پانی سے مل کے کیچڑ بن جاتی ہے، اور اس کا نتیجہ پھر یہ ہوتا ہے کہ جو گاڑی کی بریکس جو عام حالات میں بہت اچھا عمل کر رہی ہوتی ہیں، اور بڑی ہائی سپیڈ سے بھی گاڑی رکنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، اس بارش کے موسم میں، اور خاص طور پر ہلکی بارش، بالکل فوار کی شکل کی جو بارش ہے، اس میں وہ اس کیچڑ کی وجہ سے وہ بریک صحیح کام نہیں کرتی اور گاڑیاں رک نہیں سکتی۔ اور میں نے خود کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اس ہلکی بارش میں ذرا سی بے احتیاطی بھی کریں تو ایسا لگتا ہے بریک آپ دباتے ہیں لیکن گاڑی کے پہیے رک جاتے ہیں، گاڑی نہیں رکتی، اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی۔ تو یہ اصل میں اس وقت کیا ہوتا ہے؟ اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جو فورس آف فرکشن ہے نا، وہ کم ہو جاتی ہے۔ اب آپ بات سمجھیں کہ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ یہ بڑی نشانی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا کیئرنگ ہے ہمارے بارے میں۔ یعنی میرا یہ سفر اگر یہ فورس آف فرکشن نہ ہو تو میرے پاس جتنی بڑی گاڑی بھی ہو یا میں کسی عوامی گاڑی کے اندر ہوں، دونوں صورتوں میں میں اپنا سفر نہیں کر سکتا، وہ پبلک ٹرانسپورٹ ہو یا وہ ذاتی گاڑی ہو۔ اگر یہ فورس آف فرکشن ختم ہو جائے تو میرا ایون پیدل چلنا محال ہو جائے۔ یعنی پیدل چلیں گے تو پھر کہیں رکنا تو ہوتا ہے نا، رکیں گے کیسے؟ یہ ایک بڑی، دیکھیں نا، یہ ہم سفر کرتے ہیں، ہم بڑے بڑے سفر کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی اس نشانی پر غور نہیں کرتے کہ اللہ کتنا ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اس کی نعمت کتنی ہر وقت، اور وہ کتنا ہمارا خیال کر رہا ہوتا ہے کہ ہر وقت ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے اس فورس آف فرکشن کے ذریعے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، مثلا میں اس وقت اگر تقریباً 60 سے 70 کی سپیڈ پہ سفر کر رہا ہوں، اگر یہ جو گریویٹیشنل پل ہے جسے ہم کشش ثقل بھی کہتے ہیں، ہر لمحے میری پوزیشن چینج ہو رہی ہے۔ زمین کا وہ حصہ جو 1 ملی سیکنڈ پہلے میری گاڑی کے ٹائروں کے نیچے تھا، وہ اب نہیں ہے۔ اب نیا سے نیا پیس آف لینڈ، وہ زمین کا ٹکڑا، وہ میری گاڑی کے پہیوں کے نیچے سے گزر رہا ہے۔ آپ سوچیں کہ اگر جو گریویٹیشنل پل ہے وہ ہر زمین کے ٹکڑے کی الگ ہوتی تو کیا میرے لیے سفر ممکن تھا؟ یا اگر ہر لمحے یہ اوپر نیچے ہو رہی ہوتی، یعنی گھٹ بھی رہی ہوتی یا بڑھ بھی رہی ہوتی، ڈیکریز کر رہی ہوتی یا انکریز کر رہی ہوتی، تو کیا اس صورت میں میرا سفر ممکن تھا؟ لیکن وہ میرا مالک، وہ آپ کا مالک، وہ محبت کرنے والا مالک ہر لمحے اس کو بالکل یقینی بناتا ہے کہ گریویٹیشنل پل میں کوئی فرق نہ آئے کہ میرا بندہ اور میری بندیاں سفر کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں، ہم تو پتہ نہیں پورے سفر میں انجوائے کرنے کے لیے کیا کیا سنتے ہیں، لیکن ہمارا مالک، ہمارا پیار کرنے والا رب ہر وقت ہمیں یاد رکھتا ہے۔ یاد نہ رکھا ہوتا تو ابھی یا تو میری گاڑی بے قابو ہو چکی ہوتی یا پھر میری گاڑی جام ہو چکی ہوتی۔ اگر فورس آف فرکشن ذرا سی بڑھ جائے تو میرے ٹائر چھٹی کر جائیں، اور اگر فورس آف فرکشن، جیسے میں نے پہلے بات کی، کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو رکنا محال ہو جائے، اور چلتے ہی چلتے کسی نہ کسی شے سے فوراً ٹکرا جائیں۔ اور اگر گریویٹیشنل پل یوں اوپر نیچے ہوتی رہے تو بڑی بڑی گاڑیاں بھی بیکار ہو جائیں، ان کے انجن جواب دے جائیں، کہیں گریویٹیشنل پل بہت زیادہ ہو جائے اور کہیں بالکل کم ہو جائے۔
دونوں صورتوں میں وہ جو بیلنس ہے، جس توازن کی خوبصورتی کے ساتھ ہم انجوائے کرتے ہوئے سفر کرتے ہیں، آپ سوچیں کیا یہ ممکن ہے؟ کتنا پیار کرتا ہے ہمارا رب، کتنی محبت کرتا ہے اور کتنا خیال رکھتا ہے ہمارا رب۔ کیا ہم بھی اپنے رب کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی اپنے رب کو یاد کرتے ہیں؟ آئیے اس پہ سوچیں، اس پہ غور و فکر کریں، اپنے پیارے رب کی نشانیوں کو سوچیں، اس کے احسانات کو سوچیں، ایزیوم کریں کہ وہ کیسا، کتنا محسن ہے ہمارا، ایک دفعہ کا نہیں، ہر لمحے کا محسن ہے۔ گویا میری جان اسی نے ہر لمحے بچا کے رکھی ہوئی ہے، جب تک میری زندگی کا وقت باقی ہے وہ مجھے بچاتا ہوا لے کے جا رہا ہے۔ آئیے اپنے رب کو یاد کرنے کی کوشش کریں، پریکٹس کریں اس کے احسانات اور اس کی نشانیوں کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔